کیا بائک کا ایجاد اس لیے ہوا تھا کہ آپ کے سفر کو آسان بنایا جائے، یا پھر بائک کا ایجاد اس لیے ہوا تھا کہ آپ لوگ اس پہ سپیڈ مارے، اس کا سائلنسر نکال لیں اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے؟ آج کے دور میں پاکستان میں اتنی زیادہ بائکیں ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ ایک تو بائکیں اتنی زیادہ ہیں، اوپر سے جو ان کو چلانے والے وہ بھی سارے رائڈر ہی ہیں۔ ہر سال تیز رفتاری کی وجہ سے ہزاروں لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ روڈوں پر دیکھو تو بائکر جو بائک ہے اس کو کافی زیادہ سپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں۔ میرے یہاں پر ایک سوال ہے کہ بھائی اتنے سپیڈ میں کیوں چلاتے ہو؟ تھوڑا آرام سے چلاؤ۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت بڑی مجبوری ہے جس وجہ سے آپ سپیڈنگ کرو تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری عوام کرتی کیا ہے؟ بائکس میں تو سائلنسر نکال لیتے، جب سائلنسر نکال لیتے تو جب بھی موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو اتنی تیز اس کی آواز آتی ہے کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہوگے تو آپ کے کان جو ہے نا، کان یوں بند کرنے ہوں گے آپ کو، تب جا کے کچھ ہوگا۔ پتہ نہیں یار یہ لوگ کیوں سائلنسر نکالتے ہیں، ان لوگ کو اچھا لگتا ہوگا، شور ان کو پسند آتا ہوگا، اسی وجہ سے یہ لوگ نکالتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بائکوں میں عجیب عجیب سے ہارن لگائے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ ویلیو کے شوقین ہوتے ہیں، یعنی کہ بائک کو ایک ٹائر پر چلاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو اچھا لگتا ہوگا ویلی مارنا، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کو داد دیں گے، ان کی تعریف ہوگی۔ یہاں تک کہ میں نے کچھ ایسے رائڈرز کو دیکھا جو کہ بائک پر لیٹ جاتے اور تب ویلی مارتے ہیں۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک آپ اپنی جان کو بھی نقصان میں ڈال لو اور دوسرے کی جان کو بھی نقصان میں ڈال لو۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں والدین بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بائکیں دے دیتے ہیں۔ اب ان بچوں کے تو پاؤں نہیں پہنچ رہے ہوتے زمین پر، پھر بھی وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ فضول ویلیاں مارنا چھوڑ دے، یہ اوور سپیڈنگ چھوڑ دیں۔ جب مجبوری ہو تب سمجھ آتی ہے، لیکن خام خواہ میں اوور سپیڈنگ نہ کرے، ویلیاں نہ مارے، اپنا بھی خیال رکھے، دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔